یہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی، عظمتیں تو ہیں نا حضرت میں، اور حضرت نے بہت بڑا امتحان دیا، اور آج ہمارے ایمان کے ذوق کا یہ عالم ہے کہ ہم 10 روپے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، حقیقت ہے۔ اور پھر یہاں تک ہماری گندگی بڑھ گئی، لالچ اتنا غالب آیا، دنیا کی محبت نے ہمیں خدا سے اتنا دور کر دیا کہ جو اب حالات ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اب بازاروں میں دودھ نہیں، کیمیکل، اللہ کبھی پانی ڈالنا بھی مایوس سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت اب تو میں کہتا ہوں پانی والا بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ اگر کہیں سے آپ گوشت کھا رہے ہیں تو کھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کدھر کھان ڈیا تھا، ہاں پتہ نہیں بکرے کا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہو لیکن چھوڑا کیا؟ بلخ کی بادشاہی چھوڑی ہے۔ سوکھا کام تو نہیں بادشاہی چھوڑ دینا، تخت چھوڑنا، تاج چھوڑنا حضرت سوکھا کام، لیکن حضرات یاد رکھنا کبھی اس کے لیے چھوڑ کے بھی دیکھنا، پھر دیکھو وہ مول کیا ڈالتا ہے۔ دودھ میں ہم پانی ملا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر لو گے حضرت۔ روٹیاں نے 2 ہی کھانی ہیں، کہ کچھ زیادہ کھا لے گا، 2 ہی کھانی ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اتنے ہی کر لے گا، اور تو نے کیا کرنا ہے۔ تو جب حضرت نے چھوڑ دیا نا تو آپ نے پھر وہ گدڑی پہنی جو فقراء کا لباس ہے، درویشوں کا لباس ہے۔ تو لکھا ہے کہ حضرت ایک دن دریا کے کنارے بیٹھ کے نا اپنی گدڑی سی رہے تھے، تو آپ کے ماموں گزرے۔ ظاہر ہے حضرت ایک خون کا رشتہ تھا، بہن کا بیٹا تھا، اور جس کو دیکھا حضرت بادشاہی کرتے ہوئے تو کیا دیکھا کہ آج یہ حالت ہے کہ جو گدڑی ہے وہ پھٹی ہے، تن پہ جو لباس ہے نا وہ پھٹا ہے، اور اس کو سی رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے دل کو چوٹ لگی، تو بڑے درد سے آپ کو کہتے ہیں او ابراہیم، او کی لبئی بادشاہی چھڑ کے چلے آ جیا۔ آپ مسکرائے۔ آپ نے لکھا ہے بزرگوں نے کہ آپ نے وہ سوئی جو ہے نا وہ پانی میں پھینک دی، دریا میں۔ اب حضرت آپ ذرا فکرے کی گہرائی میں جائیے گا، دریا کی موجوں کے سامنے سوئی کی حیثیت کیا ہے حضرت؟ چند لمحوں میں پتہ نہیں کتنا سفر طے کر جائے گی۔ تو پھینک کے نا پھر آپ دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میری سوئی لاؤ۔ تو حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ دریا کی ساری مچھلیاں نا اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کے آگے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے سونے کی نہیں مانگی، میں نے اپنی مانگی ہے، سونے کی نہیں۔ سونا تو ہم پہلے چھوڑ چکے ہیں، یہ سونا کسی کے لیے قیمت رکھتا ہوگا، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے سارا کچھ ہی ہمارا یار ہے۔ سونا تو ہم پہلے چھوڑ چکے، یہ سونے کی کیوں لے کے آ گئی؟ میں نے اپنی مانگی، اپنی، میری سوئی لاؤ۔ تو پھر لکھا ہے کہ ایک چھوٹی مچھلی نا حضرت کی سوئی لے کے آئی اپنی منہ میں، تو آپ وہ سوئی پکڑ کے اپنے ماموں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ماموں، پہلی میری حکومت لوگوں پر تھی، لیکن جب سے میں اس کا ہوا ہوں، اب جہاں جہاں اس کی حکومت ہے میری بھی ہے۔ اور میں نے یہ جو کہا نا میری بھی ہے، یہ میں نے قرآن کی آیت ہے حضرت، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یورثُهَا مَن یشاء، یورثُهَا مَن یشاء، یورثُهَا مَن یشاء۔ اس لیے حضرت ذرا بچ کے رہنا، کھانیاں 2 روٹیاں ہی ہیں، اور تو کی کر لیں گے۔ اور اگر تو اسی طرح اللہ کی نافرمانی پہ لگا، ایک وقت آئے گا ڈاکٹر تجھے وہ بھی منع کر دے گا۔ بھائی قرآن ہے نا، اتنا کھلا چیلنج ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت تباہ کر دوں گا۔ کتنا کھلا چیلنج ہے حضرت۔ تو میرے ایک دوست ہی ہیں، محبت کرتے ہیں، جمعے میں کبھی کبھی دکھ جاتے ہیں، تو چلو اللہ ان کو نماز کی بھی توفیق دے۔ تو حضرت وقت تو لگتا ہے نا،
دیکھیں نا اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ کپڑا واشنگ مشین میں پھینکیں تو اسی نہیں، اس کو بڑے چکر کھانے پڑتے ہیں، اس کو مشین کے بڑی مار کھانی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے صفائی میسر آتی ہے۔ اور حضرت جتنا میل ہم نے جمع کر لیا شاید زمانے لگ جائیں صاف ہوتے ہوتے ہیں، جتنا میل ہم نے اکٹھا اسی تے سوٹ گندا ہی بڑا کر چڑے ہے۔ وہ بیویاں کہتی ہیں نا اے آج ہی کپڑے لا دیو ذرا صاف سوکھا ہو جائے گا، کہتی ہیں نا بیویاں گھروں میں۔ میں سفید کپڑے پہن نہیں چھوڑ چکا ہوں، وہ بھائی میری گھر والی بیمار رہتی ہے، میں پہنتے ہی کلرڈ کپڑے ہوں، چلو 2-3 دن گزر جاتے ہیں، اس کو بیچاری کو مشقت میں نہ پڑنا پڑے۔ جب میں سفید پہنتا تھا نا تو میں اکثر سوچتا تھا، اس نے اکثر کہنا اے ذرا آج ہی لا دئیو صاف سوکھا ہو جائے گا۔ تے حضرت سانو تے 40-50 سال ہو گئے نہیں کدی صاف ہی نہیں کیتا ہے حضرت۔ ہاں حضرت اس کپڑے کو واشنگ مشین صاف کرتی ہے، اس کپڑے کو آنسو صاف کرتے ہیں۔ پر ہمیں تو زمانے گزر گئے حضرت، کبھی ہم روئے ہی نہیں، کبھی ہم نے صفائی کی ہی نہیں۔ تو پھر وقت تو لگتا ہے نا حضرت۔ وہ کسی صوفی شاعر نے، میں پڑھتا ہوں اکثر شعر، بھو بھاگت بھاگت بھاگے شک بے یقینی، بھو بھاگت بھاگت بھاگے من لاگت لاگت لاگے، بڑی دیر کا سویا منوا جاگت جاگت جاگے۔ ٹائم لگے گا میاں نوں جاگدے، بڑی دیر دا ستا پیا ہے، بڑی دیر دا غافل ہے، وقت لگے گا تھوڑا۔ تو کبھی کبھی نہ آ جاتے ہیں جمعے میں، تو پھر جس دن میں نے کو بات کی وہ پھر فون پر اس حوالے سے مجھ سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ میں نے ایک دن پہلے بھی نہیں جی بندہ ہے نا حضرت، لوگوں نے بڑی بڑی باتیں تراش لی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کو ڈر کیوں نہیں لگتا اللہ سے۔ وہ ایسی کلے نہیں جناب ساری دنیا خراب، جدو ہوئے گا حساب ادو ویکھ لاں گے، اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں گھڑ لی ہیں حضرت۔ تو مجھے کہتے ہیں نہیں جی دیکھو نا جی میں سے دیکھو بہترین ہاں۔ میں نے کہا حضرت پھر میری سنو گے غصہ تو نہیں کرو گے؟ نہیں۔ میں کہا حضرت جی شوگر بھی ہے، ہاں جی، بلڈ پریشر بھی ہے، ہاں جی، ہارٹ پیشنٹ بھی ہے، ہاں جی، ہیپیٹائٹس سی بھی ہے، ہاں جی۔ تو میری تو راتی روٹی کھان بہندے ہوتے کی پکتا ہے جی، اللہ کا بڑا شکر ہے تقریباً ہمارا ٹیبل بھرا ہوتا ہے۔ میں حضرت میں ٹیبل بھرن دی گل نہیں کرتا، میں تانوں پوچھنا تسی کی کھاندے ہو؟ نہیں مینوں تو ڈاکٹر نے دلیہ ہی آکھے، تو میں اور پھر کیویں بند کرنا سو، اور پھر کیویں بند کرنا سو؟ تینوں نہ سمجھ آئے تو وکھری گل ہے میاں، تیرے ٹیبل پہ مچھلی بھی پڑی ہے لیکن تو کھا نہیں سکتا، تیرے ٹیبل پہ چھوٹا گوشت بھی پڑا ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کو بڑا مرغوب تھا، تو کھا نہیں سکتا۔ اور انہیں کس طرح بند کرنا میاں؟ انجی بند کردہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ میاں دھیان کرو حضرت، دھیان کرو اور دھیان کرو حضرت۔ یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی بڑی کمال شخصیت ہوئی نے۔ اب تو خیر اتنا وقت نہیں ہوتا، کبھی کتاب کھول کے پڑھنا حضرت، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سے محبت کرتے کیسے ہیں۔ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں، ہم نے تو کھانے کا نام محبت رکھ لیا۔ محبت ان لوگوں نے کی ہے، محبت ان لوگوں نے کی ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی، حضرت فضیل بن نیاز، حضرت داؤد تائی رحمت اللہ تعالی۔ یہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید نا داؤد تائی رحمت اللہ تعالی کے پاس گیا، حضور مجھے کو نصیحت فرمائیں۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ داؤد تائی کو چھوٹے بزرگ ہیں، آپ حضرت جنید کے دادا پیر ہیں، آپ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی کے پیرو مرشد ہیں۔ دیکھیں نا جس نے سری سکتی بنائے، جن کے پوتے مرید داؤد حضرت جنید ہیں، تو وہ حضرت خود کیا ہوں گے، کیا حضرت ہوں گے حضرت۔ تو لکھا ہے کہ ہارون الرشید نا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے عرض کردہ حضور کو نصیحت فرماؤ۔ حضرت داؤد تائی رحمت اللہ، تو حضرت رو پڑے۔ تو ہارون عرض کردہ حضور میں آیا ہوں کو نصیحت فرمائیں، تو آپ رو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یار کل میں بازاروں لنگن ڈیا سا تے میرا پیر ایک بندے دے پیر تے آ گیا، میں تے آپ ہی معافی منگن ڈیا۔ اللہ
لکھا ہے کہ ہارون رشید روتا ہوا نا یہ کہہ کے اٹھایا ہارون نصیحت کے لیے شیخ نے بہت بڑی بات کہہ دی. دھیان کرو جانے پائی جی تو کانوں مت اگے لاندے لوکاں نال نہیں جے رہنا ہے میاں نہیں جے رہنا ہے. اللہ دی مخلوق نو تکلیف نہ دو لوکاں دے کم آؤ اچھا کرو کچھ لوگاں لئی اچھا کرو. جانا ہے حضرت تو جانا ہے تو اج نچدے نے سسیے مور باغی میری گڈی میرا موبائل میری فیکٹری میرا یہ میرا وہ میرا ہے میں اے کیتا میں وہ کیتا میں ایتھے گیا میں اوتھے گیا میں انہوں ماریا میں انہوں یہ کر چھڑیا. تو وارشاہ کیا کہتے ہیں اج نچدے نے سسیے مور باغی نالے وجن رباب تمبوڑ اریے اینا خام خیال دے خیمے آندی ٹوٹ جانی ہے ایک دن تنا بڑیے. ہاں یار ٹوٹنی ایک دن تناو کڑک کر کے. اج نچدے نے سسیے مور باغی نالے وجن رباب تمبوڑ اریے اینا خام خیال دے خیمے آندی ٹوٹ جانی ایک دن تنا بڑی. منجی تے پیا ہونے مردہ لان ہوندا ہونا سلیمان مر گیا جے مگر تو بجنا دا اور کی ہونا ہے ادھر یہی ہونا ہے اور کی ہونا ہے ادھر کی کر لوں گا میں. اور موت پھڑ پھڑ کے لے کے جان نہیں دی روز جنازہ روز اعلان پتہ نہیں کیوں دل اینے پتھر ہو گئے نسی مندے ہی نہیں پہ ادھر کیوں دل اینے پتھر ہو گئے. یہ حضرت نہ کھڑے تھے تو پاس ایک سپاہی گزرا حضرت کے کوئی آرمی کا آفیسر تو وہ انجان تھا اس کو نہیں پتا تھا. وہ حضرت کے سامنے کھڑا ہو کے نہ پوچھتا ہے اے بھائی تیرا نام کی ہے. اب آپ نے نہیں فرمایا وہی میں وہاں ابراہیم بن ادم جنہیں اللہ دی محبت بلخ دی بادشاہی چھڈی. آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے. وہ پوچھتا ہے شہر کدھر ہوں ہے تو حضرت کے بالکل پیچھے نا قبرستان تھا. وہ پوچھتا ہے آبادی کدھر ہے شہر کدھر ہے تو حضرت کے بالکل پیچھے قبرستان تھا. تو آپ قبرستان کی طرف اشارہ کر کہتے ہیں اے وے آبادی. ظاہر آرمی کا بندہ تھا سپاہی تھا فوجی تھا. اس کو غصہ لگا اس نے حضرت کے سر پہ نا ڈنڈا دے مارا تو حضرت کا سر پھٹ گیا. آپ فرماتے ہیں اللہ تیری خیر کرے. الحمدللہ. اس کو اور غصہ آیا. اس نے حضرت کا ادھر سے نہ گریبان پکڑا اور ظاہر اسٹرانگ آدمی ہوگا اس نے حضرت کو اپنے گھوڑے کے آگے بٹھایا اور چل نکلا. وہ جدھر جدھر کو راستہ جا رہا تھا وہ شہر میں داخل ہو گیا. جب شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر مبارک سے خون بہہ رہا ہے اور اس نے حضرت کو آگے اپنے گھوڑے پہ ڈال رکھا. وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. اس سے پہلے کہ وہ سپاہی کو پیٹتے پکڑ کے حضرت نے کہا نہیں انہوں ککھ نہیں کہنا ہے. وہ بھی ڈر گیا. وہ لوگوں کو پوچھتا ہے بھائی میں نے قصور کیا کیا کیوں مجھے مارنے لگے ہو. لوگ کہتے ہیں بے حیاوا اس سے بڑا تو کیا قصور کرے گا کہ تو نے اللہ کے ولی حضرت سلطان ابراہیم بن ادم کو اپنے گھوڑے پہ ڈال رکھا ہے. اس نے بھی حضرت کا بڑا نام سنا تھا. قدموں میں گر کے معافی دے. آپ نے فرمایا بھائی تو قصور کیڑا کیتا ہے جی تینوں معافی دے چھڑی جا اللہ تیرا بھلا کرے. مختصر وہ حضرت کو پوچھتا ہے جناب جب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ نے کیوں نہیں بتایا میں ابراہیم بن ادم. آپ نے فرمایا یہ نام تو میرے ماں باپ نے رکھ دیا میں تو عبداللہ ہی ہوں نا. یہ نام تو میرے ماں باپ نے رکھ دیا میں تو عبداللہ ہی ہوں میں تو اللہ کا بندہ ہوں. حضرت تو پوچھتا ہے حضرت دیکھو نا بات بھی تو آپ نے ایسی کی نا کہ مجھے غصہ آ گیا. جب آپ سے میں نے پوچھا کہ آبادی کدھر ہے شہر کدھر ہے تو آپ مجھے اب شہر کا پتہ بتائیں آپ مجھے قبرستان کا پتہ کیوں بتا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا بھائی جھوٹ میں نے بھی نہیں بولا آبادی یہی ہے. جھوٹ میں نے بھی نہیں بولا. ضرور وہ کس طرح. آپ نے فرمایا جس کو تو آبادی کہہ رہے ہے جس کو تو شہر کہہ رہا ہے مجھے یہ بتا وہ شہر والے کدھر آ رہے ہیں. کہتا جناب سارے اتھے آن ڈے نے. آپ نے فرمایا اتھو تو ادھر نہیں گیا
नहीं हुजूर इथों कोई उधर नहीं गया, वो इधर ही आने ने। आपने फरमाया फिर वो आबादी किस तरह आई? आबादी तो यही हुई ना फिर, क्योंकि इथों कोई उथे नहीं। मकसद इनको, इनकी तरबियत करो, वो तरबियत बोलेगी, वो तरबियत रंग लाएगी। वो लिखा एक बुजुर्ग थे, वो अपनी बच्ची को साथ लिया और मछलियां पकड़ने चले गए। एक अब्बू थे, मेरे वर्गे अब्बू नहीं, बिल्कुल कोई गल का पता ही नहीं है। अब तो हजरत ऐसे अब्बू नायाब हैं जो सुबह सारे घर को उठा के फजर पढ़ाएं, बच्चे स्कूल, अब्बू काम पे। और जब अब्बू रात को काम से घर आए, सबसे पहले आके बच्चों को यही पूछें, बेटा फजर पढ़ के गए सा? मेरे बच्चों बताओ जोहर असर मगरब इशा पूरी हैं? अब अब्बू आके पूछता है कि जी वो पुत्र अकेडमी गया सा? पुत्र नमाज सुबह तेरी अकेडमी ने की तेरे काम आना है? अल्लाह के जिक्र के बगैर अकेडमी क्या तेरे काम आएगी? तिलावत कुरान करीम और दुरूद के बगैर तेरी अकेडमी तुझे क्या देगी? हैं? कुछ नहीं होगा हजरत। मैं फिर कुरान कह रहा हूं, ये जितने हालात बिगड़े पड़े हैं, वक्री बात है हजरत, कुरान है ही कोई नहीं है। अब मैं हूं लगा हजरत अपने ढिड तू कपड़ा चुकन हजरत, आप पे तो बाद में गिला, पहले गिला तो इथे भी हजरत। हमने अपनी स्टेजों से कुरान निकाल दिया हजरत। किधर है जी हमारी स्टेजों पे कुरान? बिल्कुल शुरू में एक तिलावत होती है हजरत, और मुझे वो भी खत्म होती नजर आ रही है। जैसे हमद खत्म हो गई, मुझे अब ये भी खत्म होती नजर आ रही है। एक तिलावत होती है, फिर उसके बाद शेर व शायरी है। कुरान और हदीस पाक का मफहूम है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तुम्हारी महफिलों में से सबसे बेहतरीन महफिल वो है जिसमें हर चीज पे कुरान गालिब हो। लेकिन इतने गालिब की होना, इतने गायब है। इतने अल्लाह हजरत, हम स्टेज वालों की ड्यूटी थी, हम इनको इतना कुरान पढ़ पढ़ के दिखाते ताकि ये भी अपने घरों में जाके कुरान। इकबाल ने ये तो नहीं कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में नात खां होकर या नातें पढ़ के, फरमाया वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारके कुरान होकर। लेकिन कुरान ये सिर्फ सुनाने को रह गया कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने अर्ज की, हुजूर क्या थी इब्तिदा आपकी मुशक्कत की, आपके मुजाहिदों की? फरमाया अब्दुल कादिर ने लगातार 14 साल हर रात एक टांग पे खड़े होकर एक कुरान पढ़ा। ये सिर्फ सुनने सुनाने को रह गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए लिखा, रोज एक कुरान तिलावत करते, और जब खत्म होता ना मिनल जिन्नति वन नास, तो आवाज आती है मोइनुद्दीन तेरा पढ़िया सानू कबूल भी है। लेकिन दुख ये है उम्मत को मोइनुद्दीन की कवाली तो याद है, मोइनुद्दीन का रोजे कुरान पढ़ना भूल गया। कवाली है, कुरान फिर की होना, लगे रहो। वो जो मैं कह रहा था ना इबलीस की मजलिस से शूरा, वो हजरत एक बड़ा मजेदार शेर है। वो मसलन शैतान ने हजरत वो मीटिंग बुलवाई हजरत हैं, वो सारे ने दसो भाई की हो रहा है अजकल, मुसलमान की काम कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी बड़ा काम हो रहा है। उन्होंने कहा की? उन्होंने कहा पिछली रबीउल अव्वल ते 1000 पाउंड का केक सी ते ऐतकी पाउंड वधाण की तैयारी च ने। उन्होंने कहा जाओ डरा ही छड़िया जी, मैं पता नहीं की करन लगे ने ते वधाण दे उन्होंने। मैं और को तलवारां शलवारां तेज करन लग पे ने, कोई जात दा प्रोग्राम बन गया। केक कटन दो, बल्कि इनके दिल में डालो कि हर साल पाउंड वधाना है, क्योंकि इनके बड़े केक काटने वाले नहीं थे, वो गर्दने काटने और कटवाने वाले थे। रह गए केकां जोगे सारे, ला के रखे पासे, इनको लगा के रखो, इनके दिल में ये बात डालो कि बड़ा सोना काम है हजरत, हर साल हजरत बताओ हजरत। मैं तू डराई छड़े और पता नहीं की करने लगे नहीं हजरत हैं, तूने तो डरा दिया कि पता नहीं हो रहा क्या कर दिया इन्होंने हैं। वो अब चलो बात लंबी हो जाएगी। वो लिखे हजरत जी सारियां सुन सुना के ना फिर शैतान बोले हजरत जी वड्डा इबलीस बिग डेविल, और पता है वो क्या कहता है? उसने भी कहता है जानता हूं मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, वो इन्हों को की डरांदे हो मैनू, ये तो कुरान ही छड़। वो इनसे क्या डराते हो मुझे? इनके केकों से डराते हो मुझे?
جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں 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 نہیں. وہ ان کو قرآن پڑھنا کوئی نہیں آتا, ان کو قرآن کھولے زمانے ہو گئے. یہ میرا کیا بگاڑیں گے؟ آ کے اس دن مجھے ان سے ڈرانا جس دن ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور ایک ہاتھ میں ان کے نبی کا طریقہ ہوگا. پھر رہنا کچھ کریں گے حضرت, لگے رہن دو انہوں اپنی اپنی کھیڑا. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن. اور حضرت جی جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے بڑا سونا قرآن شریف. میں اسپیشل نوجوان بڑا سونا قرآن شریف پڑھ دے سن. لکھا ہے کہ یہ پڑھ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں, نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. اب ان کو نہیں پتا کہ نبی پاک پیچھے کھڑے میرا قرآن ہے, یہ پڑھ رہے ہیں حضرت اپنی لگے ہوئے ہیں. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. میں کی پڑھنا تھے جناب نے کی پڑھے آئے گا. نبی علیہ السلام سن رہے ہیں. یہ لکھا ہے جب تلاوت کر کے اٹھے نا پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے. اس سے پہلے کہ یہ کچھ کلام کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو کڈا سونا قرآن پڑھے. پتہ کیا عرض کرتے ہیں محبوب آپ سن رہے تھے میرا پڑھنا؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ سن رہا تھا. عرض کر لگے محبوب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, اگر پتہ ہوتا اور سونا کر کے پڑھتا ہے. لیکن آج قرآن باریاں, آج قرآن آج قرآن رہ گیا ووٹیاں ٹورن نہیں ہے بس, باقی قرآن کچھ بھی نہیں. تو پھر کیا کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی. اس لیے حضرت بات بڑھانی نہیں ہے, عرض ہی کر سکنے. جن ابو بیٹھے نے تربیت, بزرگوں نے بچی کو لیا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. وہ مچھلی پکڑتے پکڑ کے بچی کو دیتے, وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جائے. اب وہ کیا کرتی مچھلی کو دیکھ کے نا واپس دریا میں, ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب سورج اوپر آ گیا دوپہر گرم ہو گئی, اب سورج کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی, انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئیں. وہ آگے سے عرض کرتی بابا مچھلیاں تو کوئی نہیں. کہا میں نے اتنی پکڑ کے دی, میں نے دریا میں واپس پھینک دی. کہنے لگے بیٹا میں نے دریا میں پھینکنے کو دی تھی. میں نے تو پھینک دی. وجہ ہے یہ تربیت. وہ پتہ کیا عرض کرتی ہے بابا آپ روز صبح بٹھا کے ہمیں نہیں بتاتے کہ بیٹا اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا. وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. اتنا ہی پھنس گئی ہیں نا ساریاں مچھلیاں جال چ, آئی ایم ایف دے جال چ, ورلڈ بینک دے جال چ. بھئی قرآن ہے نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. سیانے بیٹھے ہو سارے, جس کی معیشت اللہ تنگ کریں ٹھیک کر لے گا کوئی؟ میں حضرت کوئی سیاسی کٹا نہیں کھولنے لگا, میں ان بچوں کی آنکھیں کھولنے لگا ہوں. میں وہ بولنے لگا ہوں جو آپ کی زبان سے سنا. جی وہ فلاں ٹھیک کر لے گا, اس کے پاس ڈگریاں ہیں, وہ ماہر معاشیات ہے, اس نے باہر جا بھی یہ کی ہے. میں کہتا ہوں اوے اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ, اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اسحاق ڈار چھوڑ کے
کوئی سپر ڈوپر اسحاق لے آؤ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت وہ تنگ کر دے. اسد عمر اسحاق ڈار کیا کر لیں گے؟ وہ کیا کر لیں گے؟ یہ بالکل آپ کی امیدیں بے تکی امیدیں ہیں بھائی. نہ لگاؤ، اس سے توبہ کرو، اس سے معافی مانگو. یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہوگی حضرت. کیونکہ میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی. جو نہیں بیلی تے پائی کوئی نہیں بیلی بولی ہے. تو جو مرضی پہ کر جا. اس لیے حضرت یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہونی، یہ اتھوں ٹھیک ہونی ہے. وہ بابا آپ نہیں کہتے کہ جو مچھلی وہی پھنستی ہے جال میں جو اللہ کے ذکر سے. بابا آپ روز نہیں ہمیں بتاتے بیٹا اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا. اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے. جنہیں کھلوتے ہیں نا رستے میں ویک کے آیا یہ ذکر کرن دے نا تاں ہی کھلوتے. جدن ایک بھی غافل ہویا اللہ تاڑے جو کسی دے دل چھپا دے گا بالن دی لوڑ ہے بڑھو میں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ تاں ہی کھلوتے نے کہ یہ دا نام جس دن کو غافل ہویا اللہ تم میں سے کسی کے دل میں ڈالے گا. بالن چاہیے دا بڑھو ہے بالن انشاءاللہ نہیں غافل ہو گئے. اور میں کہا کرتا ہوں قربان جاواں جو غافل ہوا ختم. ویکھ لو ایتھے ویلے پلن ڈے ویلے پلن ڈے. باقی کسی کو کوئی مہلت نہیں ہے ختم. بابا آپ نہیں کہتے اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. بابا آپ نہیں کہتے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا وہی پرندہ شکاری کے جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو. انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے مچھلیاں کو چھوڑ چھڑیاں. وہ بچی عرض کرتی بابا جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا میں سمجھ جاتی تھی آج اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اسی لیے جال میں پھنسی ہے. کہا بیٹا ایتھو تک بھی ٹھیک ہے مچھلیاں کیوں چھوڑ چھڑیاں؟ وہ عرض کرتی ہے بابا اس لیے پھینک دی ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا. ہم نے اپنے بچوں کو ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا. اس لیے حضرت اللہ آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے. محنت کرو یار مومن بنیے. اندر بھی چنڈیاں باہر بھی چنڈیاں اندر بھی باہر بھی لیٹا. یہ اصل میں ادھر کیمرے لگے ہیں وہ بات کرتے اصل میں ڈر بھی بڑا آتا ہے. یہ ساگر صدیقی کا بڑا زبردست شعر ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے. نیرا کپ نیرا اندر کپ پتر اندر لیٹ اندر لڑیاں اور قادیاں لڑیاں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. انہوں نے نا دیاں لڑیاں لا اندر ہے. محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہے. آئیے لڑیاں ان لوڑے حضرت اسی بہت پیچھے رہ گئے. پتہ نہیں حضرت جی قوم نے کیڑی ٹھنڈی سردائی پی لئی ہے خشکاش والی. حضرت جی سو ہی گئی قوم ساری. کوئی کسی کو کچھ نہیں ہوتا. میں یہی کہہ کے بس کر دینا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. جگر سے وہی تیر پھر کار کر تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. میری ناؤ گرداب سے پار کر یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. وما علینا الا البلاغ